جشن آزادی پر بھارت کے خلاف جنگی فتح کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے منظرنامے سے عوامی لیگ حسینہ واجد اور بھارت کی بے دخلی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی دوہری خوشی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ الحمدللہ، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ پاکستان ایک فکر اسلامی کی بنیاد ہے، اور فکر جو ہوتی ہے یہ ختم نہیں ہوتی، نظریہ ختم نہیں ہوتا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا تو بہت سے اہل دل حساس لوگ اس خبر کو سن کر فوت ہو گئے تھے کہ کیا پاکستان کی آرمی کافروں کے آگے سرنڈر کرے گی؟ یہ تو تاریخ میں نہیں ہوا۔ ہم نے اس کو براپرلی اسٹڈی بھی نہیں کیا۔ یہ ایک سازش تھی، ایک لمبی طویل سازش تھی جس کے دانے بانے پر کام ہونا چاہیے اور بحیثیت مسلمان ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات کہ میں نے اس وقت بھی اہل دل جو تھے ان کی محفلوں میں یہی بات چلتی تھی کہ جلد آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ غداروں کو سزا ملی، اور وہ نظریہ جو تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد انگریز نے نہیں رکھی تھی، وہ پارٹیشن آف بنگال کی ریکوائرمنٹ تھی جس میں مسلمانوں کی بہتری کے امکانات تھے، جس کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی تھی، اور یہ ڈھاکہ میں بنی تھی۔ بنیادی طور پر اس کے بنانے والے نواب سلیم اللہ خان جو تھے وہ ڈھاکہ سے بلانگ کرتے تھے، اور پاکستان کی تحریک وہاں سے چلی تھی۔ کیا وہ یکدم ختم ہو سکتی تھی؟ نہیں۔ وہاں پہ یہ ضرور ہے کہ غیر مسلم آبادی بہت زیادہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مسلمان غافل تھے۔ اپنوں نے بہت کچھ غلط کیا، مگر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ آج جو قوتیں تھیں وہ ساری ختم ہوئی۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کرنل فاروق صاحب نے شیخ مجیب الرحمان کو ان کے دستے نے مارا تھا، اور ان کو لاہور آئے تھے، تو میری بھی ملاقات پروفیسر مرزا منور صاحب کی وجہ سے میری ملاقات بھی رہی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اسے گرفتار کرنا چاہتے تھے، مگر اس شیخ مجیب الرحمان کے بیٹے کہیں ابھی مفتی بانی کے ساتھ مل کے قتل و غارت کر کے آئے تھے، انہوں نے ہم پر فائرنگ کی، جس کے جواب میں یہ مارے گئے، ورنہ ٹریزن کا کیس چلایا جاتا، اور آج جو فکری مغالطے پیدا ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان یہ دنیا کی واحد مثال تھی کہ دو علاقے دینی اخوت کی وجہ سے اکٹھے ہیں، جس میں علاقائیت نہیں تھی، جس میں صوبائیت نہیں تھی، جس میں لسانیت نہیں تھی، اور آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ خطہ پاکستان ہے۔ اور پھر دوسری بات، انڈیا نے جو رول ادا کیا تھا اس میں انڈیا کا وہ حصہ نہیں بنے۔ انہوں نے اپنے سیپریٹ آئیڈینٹی بحال رکھی ہے، وہ سیپریٹ آئیڈینٹی الحمدللہ دوبارہ اسی قوت سے ظاہر ہوئی ہے، اور اس میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو کام کیا تھا، چین کے ساتھ ان کی دوستی کی تھی، اور آج یہ پاکستان، جنرل ضیاء الرحمان بھی یہی پاک آرمی کے تھے، جنرل ارشاد بھی پاک آرمی میں یہیں پہ کاکول سے گئے تھے، پھر کرنل فاروق جنہوں نے انہیں مارا تھا وہ بھی یہیں کے تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میں ری یونیفیکیشن کے لیے کام کر رہا تھا، مگر الحمدللہ ایک عوامی لہر آئی ہے جو دوبارہ ہمیں لوٹ کے وہیں لے گئی جو 1947 کی حقیقت ہے۔ اور اس کی وجہ سے خطے میں اتنی بڑی تبدیلیاں آئیں گی کہ انڈیا سینڈوچ ہوتا جا رہا ہے، اور جو چیز ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں، اور ہمارا ایک دینی یکجہتی ہے، وہ ابھر کر آ رہی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک وہ قوت ہے جو خطے میں اسلام کو زندہ بھی رکھے گی، مسلمانوں کو محفوظ بھی رکھے گی، اور بت پرستوں کو ان کے انجام پر بھی پہنچائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جولائی انقلاب 2024 بنگلہ دیش کے تشخص کی تلاش کا سفر کہا جا رہا ہے۔ کیا حسینہ حکومت کی بے دخلی، شیخ مجیب کے مجسموں کی مسماری اور عوامی لیگ پر پابندی بنگلہ قومیت سے برات اور دو قومی نظریے کی جانب مرجعیت کا سفر ہے؟ یہ مراجعت ہی ہے، یہ لوٹ کر آنا ہی ہے، مگر اس عرصے میں جو گند ڈالا گیا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے بعض دوست جو پولیس آفیسرز ہیں، احمد مکرم صاحب یا دیگر، یہ لوگ گئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں پولیس اکیڈمی میں لے کے جایا جاتا تھا، جہاں حسینہ واجد نے پاکستان کا جھنڈا زمین پہ لگا رکھا تھا کہ اس پہ پاؤں رکھ کر آؤ، اور ارد گرد جھوٹی تصویریں لگا رکھی تھیں پاک آرمی کے حوالے سے کہ ظلم کر رہے ہیں۔ آج وہ لوٹ کر دوبارہ آ گئے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پہلے دن بھی پاکستان ہی کا حصہ تھا، فقط سازش پریویل کر رہی تھی۔ مسعود مفتی صاحب کی کتاب ہے چہرے، اگر وہ پڑھ لیں، وہ 7 دن یہ کیا کہتے ہیں پی سی میں 7 دن رہے تھے پاکستان آنے سے پہلے، وہاں ڈی سی تھے یہ، اور انہوں نے کہا کہ جب سرنڈر کیا گیا ہے تو ہر بنگالی کا چہرہ اتر گیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ نہیں چاہتے تھے، ہماری مرضی کے خلاف ہوا ہے کہ کوئی مسلمان غیر مسلم کے آگے ہتھیار ڈالے۔ سازشوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ ہم نے لوٹ کے جب
آئے ہیں تو یہ عوامی تحریک اسی جذبے کے ساتھ آئی ہے جو 47 میں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر بھی مختلف عناصر موجود ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حسینہ واجد ایک دن میں نکل جائے گی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر بھی عالمی طاقتوں نے اپنی نظر جما رکھی ہے۔ اس تحریک میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکمرانی آنا ہے۔ ابھی یہ ایک کولیشن سی شکل ہے، مگر اس کولیشن کی بھی مراجعت جو ہے، رخ جو ہے، ڈائریکشن جو ہے، وہ نظریہ پاکستان ہے، اور نظریہ پاکستان کا مطلب ہندوستان کے اندر بھی اس پہ اثرات پڑیں گے اور پوری دنیا پر اس کے اثرات پڑیں گے، اور پاکستان اور ہندوستان اور ایسٹ پاکستان یہ دونوں اکٹھے ہوں گے اور ہو کر رہیں گے۔ پروفیسر صاحب، کچھ خود ساختہ دانشور دو قومی نظریے کو برصغیر میں ہندو مسلم جھگڑے کی ابتدا قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اپنے ناظرین کے لیے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ برصغیر میں مذہبی تقسیم اور مذہب پسندی جو انتہا پسندی میں ڈھل چکی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے، مسلمان یا ہندو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ظلم، انتہا پسندی کی بالکل دین اسلام کے مطابق اجازت نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سر نہیں اڑائے تھے، وہ سر نگوں ہوئے تھے، اور اسلام جو ہے یہ امن کا پیغام ہے، جھگڑے کا نہیں ہے، اور اس میں یعنی جسے آپ کہتے ہیں ایکسٹریمزم بھی نہیں ہے۔ ایکسٹریمزم یہاں پر کیسے آیا؟ وہ ہندوؤں کی یعنی اس خطے میں ہندوؤں کی فکری تربیت ہے جو اس کا سبب بنی، اس میں ان کی معاشرت ہے، ان کی معیشت ہے، اور ان کا یعنی مذہبی رنگ ہے۔ مذہب ہندوازم جو ہے بیسیکلی ہم لوگوں نے کیونکہ اس کو اسٹڈی نہیں کیا، ہندوازم مائنورٹی ہے انڈیا میں، اور جن لوگوں کو ہم ہندو کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو کہلانے سے تنگ ہیں، کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ ہندو، وی آر بورن ان ہندو کلچر۔ اس حوالے سے ہم نے اسٹڈی ہی نہیں کیا، مگر یہ ہے کہ اسلام تصادم نہیں سکھاتا، اسلام کلیش آف سویلائزیشن کا پیغام نہیں دیتا، اسلام کوآپریشن آف سویلائزیشن کا پیغام دیتا ہے۔ اور اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے، کیا ہندوستان میں 800 سال، 900 سال، 1000 سال مسلمانوں نے حکومت نہیں کی؟ دلی آج بھی یعنی مسلمان وہاں پہ مائنورٹی میں ہیں، یعنی غیر مسلم میجورٹی میں ہیں۔ کیا اسپین میں بھی یہی کچھ نہیں تھا؟ کیا ایسٹ یورپ میں یہی کچھ نہیں تھا؟ مسلمانوں کو امن سکھایا جاتا ہے، جب کلیش کیا جاتا ہے تو کچھ دونوں طرف سے ایکسٹریمسٹ ڈیولپ کیے جاتے ہیں، جیسے RSS ہے وہاں پر، سیفرون ہے وہاں پر، یعنی اور کہنے مہا سبھا ہے، پتہ نہیں ڈھیروں سینکڑوں جماعتیں ہیں، راجن بھون پتہ نہیں کیا، اور پھر وہ خود ہی حملے کرتے ہیں اور مسلمانوں پہ الزام لگا کے، گودرا کا لگا دیجئے، یہ گودرا ریلوے اسٹیشن کا جو واقعہ ہے کہ جی مسلمانوں نے بوگی پہ آگ لگا دی۔ انڈین سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے کہ کسی مسلمان کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، یہ خود ہندوؤں نے لگائی تھی، مگر جب تک فیصلہ آیا اس وقت گجرات میسیکر ہو چکا تھا۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ مسلمانوں کو تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی غیر مسلم کی بھی جان نہیں لینی، اس کی جان بھی اسی طرح معزز، محترم اور مکرم ہے جس طرح عام مسلمان کی۔ اور اس میں ایکسٹریمزم میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر بھی جوشیلے نوجوانوں کو دین کا حقیقی روپ دکھانے کے بجائے انہیں ایک جذباتی روپ دکھا رہے ہیں۔ آپ کیا سوال اپنے آپ سے نہیں کر سکتے کہ بھئی کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکی زندگی میں کیا کیا مسائل تھے، کیا کیا مصائب تھے؟ اور جب مدینہ منورہ میں ریاست قائم ہوئی ہے تو وہاں میثاق مدینہ رکھا گیا تھا، وہاں پر غیر مسلموں کو بنیادی انسانی حقوق دیے گئے تھے، جو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے بھی یعنی 11 اگست کی اسپیچ میں یہی بات کہی تھی کہ بنیادی انسانی حقوق اور ریاستی حقوق ایکول ہیں، مگر مذہبی طور پر آپ لوگ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جائیں، اپنے گرجا گھروں میں جائیں، اپنے گردواروں میں جائیں، اور مسلمان اپنی مساجد میں جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ، اور پھر جہاں پر جب انگریز آیا تھا تو وہ صلیبی روح کے ساتھ آیا تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی بنیادی طور پر زائنزم کی ابتدائی شکل تھی، یہودیوں کی ایک شکل تھی۔ ان سب نے مل کر اس خطے میں یعنی وہ انتشار پھیلایا، وہ افتراق پیدا کیا، وہ مزاحمت پیدا کی، جو ایک قوت بن کر آج ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ مگر تصادم سے حالات حل نہیں ہوتے، مگر مسلمانوں کو جہاد کی وجہ سے تصادم کا جواب دینا بھی آتا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر یوسف عرفان صاحب۔ 78 سال 25 کروڑ پاکستانیوں کے پاؤں کی دھول ہے، قوم بنتے بنتے صدیاں بیت جاتی ہیں۔ 2047 میں 100 سال کا پاکستان کیسا ہوگا،